اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے بڑی بڑی چیزیں بنائیں، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کی طرف، یعنی تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ وہ الغنی بے نیاز بے پرواہ ہے، الحمید تعریف کے لائق۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہاری نافرمانیوں پر، تمہاری بدعمالیوں پر، یذہبکم تمہیں لے جائیں، یعنی تمہیں یہاں سے اٹھا لیں، ویأتی بخلق جدید اور لے آئیں نئی مخلوق۔ عطا یاتی کا مطلب آنا، لیکن اب اس کے صلے میں با آ گیا تو اس کا مطلب لانا۔ ویأتی بخلق جدید اور لے آئیں نئی مخلوق، نئی خلقت۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والا، کوئی بوجھ اٹھانے والی یا بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری دوسرے کے بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بلکہ اگر کسی پر کوئی بوجھ ہوا بھی، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اگر کوئی بوجھ ڈالا ہوا بلائے گا، إِلَى حِمْلِهَا اپنے اٹھانے کی طرف، اس بوجھ کے اٹھانے کی طرف، لا يحمل منہ شیء اس میں سے کوئی چیز نہ اٹھائی جائے گی، ولو کان ذا قربا اگرچہ جس کو بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں دو باتیں، ایک تو یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور سورہ عنکبوت میں وہاں آتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ وہ اٹھائیں گے اپنا بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ اور بوجھ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو یہ تو بظاہر دونوں آیات کے مضامین میں تعارض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں آیات اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں۔ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اپنے علاوہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں مطلب ہے کہ اپنے اعمال کا صرف وہ کیا ہوگا، پابند ہو، جواب دہ ہوگا۔ اور جہاں آ رہا ہے نا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ ان کے بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بوجھ میں سے کچھ کم کر کے ان پر لا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بوجھ بھی اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، یہ ان کی گمراہی کا سبب بنے، تو یہ معنی ہے ان کے بوجھ اٹھانے، ان کی گمراہی کا سبب چونکہ یہ بنے، اس معنی اور مناسبت میں یہ کلام کیا گیا سورۃ عنکبوت میں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے، کوئی اچھا کام جاری کرتا ہے، تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور جس نے کسی برے کام کا آغاز کیا، تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس کام کا حصہ بنیں گے، ان کے گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کیا ملے گا، گناہ ملے گا، سبب بننے کا۔ جس طرح اچھے کام میں ثواب ملتا ہے سبب کو، اسی طرح برے کام میں اس کو گناہ ملے گا سبب بننے کی۔ تو وہاں پر یہ معنی مراد ہے ولو کان ذا۔ اب جو دوسری بات اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی کسی کو مدد کے لیے پکارے گا
تو اس روز کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہوگا، وہ بھی اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس روز انسان ہر شخص سے بھاگے گا، یعنی ہر کسی کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، تو وہاں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیبی، بغیر دیکھے، بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی حالت کو درست کیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، تو وہ اپنی حالت کو درست کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، یتزکی لنفسہ، اس سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کی نافرمانیوں سے کوئی اللہ کی شان میں کوئی معاذ اللہ کمی لازم آئے گی، بلکہ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، وہ پاک ہوا اپنے ہی نفس کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اس کے صحیح راستے پر چلنے کا میں فائدہ اسی کا ہوگا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برابر نہیں ہے الاعمیٰ، نابینا، والبصیر، اور دیکھنے والا۔ اعمیٰ سے مراد کفر، اور بصیر سے مراد ایمان، یعنی مومن اور کافر برابر نہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے، ولا النور، اور روشنی، یہ بھی برابر نہیں۔ ظلمات سے مراد باطل، اور نور سے مراد حق، کہ حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، اسی طرح برابر نہیں ہے الظل، سایہ، ولا الحرور، اور دھوپ، گرمی۔ تو ظل سے مراد ثواب، اور حرور سے مراد سزا۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، اور نہیں ہے برابر زندہ اور مردے۔ زندہ کی مثال وہ لوگ جو آپ کی دعوت کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، اور اموات سے مراد وہ جو آپ کی دعوت سننے کے باوجود بھی قبول نہیں کر رہے، تو یہ ایسے ہی ہیں گویا کہ کیا ہیں، اموات، مردے ہیں۔ زندہ اور مردے کیا نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ ہی سناتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ان اللہ یسمع، اللہ تعالیٰ ہی سنواتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ سنانے والے نہیں ہیں من، ان لوگوں کو، فی القبور، جو قبر میں۔ اب یہاں اشکال یہ آتا ہے نا کہ وہ لوگ تو سنتے بھی تھے اور ان کو دعوت بھی پہنچائی گئی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، تو یہاں دو باتیں، ایک تو یہ کہ سنانے سے مراد ایسا سنانا جو ان کے حق میں نفع مند ہو، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، ایسا سما، ایسا سننا جو ان کے لیے کیا ہو، فائدہ مند ہو، وہ اس کے بعد حق کو قبول کر لیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، اور یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ ہدایت کی، حق کی بات کو سننے، گویا کہ ان کے دل ایسے ہو گئے کہ حق بات سننے کے بعد بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جیسے احادیث میں بعض گناہوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ان گناہوں کے ساتھ ایمان مومن کے دل سے نکل جاتا، تو وہاں یعنی یہ معنی مراد نہیں کہ کافر ہے، مطلب یہ کہ ان گناہوں کی شدت کو بتلانا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ،
جس شخص کے اندر صفت عہد نہیں ہے، یعنی وعدوں کی پاسداری نہیں ہے، اس شخص کو کوئی ایمان نہیں ہے، تو وہاں ایمان سے مراد ایمان کامل، جس میں صفت امانت نہیں ہے، ایسے بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مانتا بمسمع من فی القبور، یعنی ایسا سنانا جو ان کے حق میں کیا ہو، نفع مند، یہ اس اشکال کا جواب ہوگا۔ اور یہ تو زندہ تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے من فی القبور، تو مطلب یہ کہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ گویا کہ یہ چلتے پھرتے کیا ہیں قبروں میں، تو اس مناسبت سے یہ کیا گیا کلام کیا گیا ہے۔ باقی جو سماع موتیٰ کا مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، وہ اس آیت کا مضمون نہیں، وہ الگ بحث۔ ان انت الا نذیر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو صرف ڈرانے ہی والے ہیں، آپ تو صرف، ان نافیہ آ گیا، اللہ آ گیا تو اس بات ہو جائے، آپ تو صرف ڈرانے ہی والے ہیں۔ نذیر کہتے ہیں ایسا ڈرانا جو ڈرانے والا ہوتا ہے، وہ شفقت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ کسی کو، اپنے مخاطب کو ڈراتا ہے، اس کے نقصان سے بچاتا ہے، اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کو کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ تو نذیر کہتے ہیں ایسا ڈرانے والا جو شفقت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ نقصان والی چیز سے، خطرے والی چیز سے مخاطب کو کیا کرے، آگاہ کرے، ڈرائے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی یا تو ڈرانے کے لیے وہاں پیغمبر آئے ہر امت میں، یا پیغمبروں کے بعد ان کے پھر نمائندے آئے، اس طرح اشارہ ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس لے کر آئے رسول واضح نشانیاں، وبالزبر اور صحیفے، وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے انبیاء کی کیا کی، تکذیب کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تو پس کیسا ہے میرا عذاب، میری سزا۔ تو نکیر، اس کے نیچے جو را کے نیچے زیر ہے، یہ علامت ہے کس پر، حذف یا، اسی کے معنی میرا عذاب، میری سزا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، کہ ہم نے نکالے اس پانی کے ذریعے سے ایسے ثمرات کہ ان کے احوال مختلف، اس پانی سے ہم نے ایسے پھل نکالے اس حال میں کہ ان کے الوان، رنگ مختلف، ان کے رنگ کیا ہے، مختلف ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اسی طرح پہاڑوں میں سے، جُدَدٌ ٹکڑے ہیں، جُدَدٌ کے معنی ٹکڑے، حصے، اور اس کے معنی گھاٹی کے بھی کیے جاتے ہیں کہ ہر پہاڑ کے اندر چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں ہوتی ہیں۔ جُدَدٌ، اور وہ کس طرح کی ہیں، بیضٌ سفید، وحمرٌ اور سرخ، اس طور پر کہ مختلف الوانھا، ان کے رنگ کیا ہے، مختلف، یعنی کوئی زیادہ سفید ہے، کوئی کم سفید ہے، کوئی زیادہ سرخ ہے، کوئی کم سرخ ہے، کوئی سفید اور سرخ دونوں کا ملاپ ہے۔ وغرابیب سود، اور گنے سیاہ، اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو کیا ہے، گنے سے۔ تو یہاں پر مختلفاً الوانھا، یہ ثمرات ان سے حال ہے، مختلفاً الوانھا، یہ ثمرات ان سے حال ہے۔
اس وجہ سے منصوب ہے، اس وجہ سے ہی کیا ہے، منصوب ہے۔ اور وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، یہ ان کی صفت ہے، مختلف الوانها یہ یہاں پر صفت ہے، اور مختلف الوانها یہ ثمرات سے حال ہے۔ تو وہاں پر حال لانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ پھلوں کے اندر جو اختلاف الوان ہوتا ہے نا، یہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے، وہ ایک حالت پر زیادہ دیر نہیں رہتے، تھوڑے عرصے بعد ان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اور بنسبت کس کے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ، یہاں صفت لائے، صفت وہ ہوتی ہے جو موصوف کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ تو ان پہاڑوں کے اندر جو اختلافی الوان ہے یہ جلدی رونما نہیں ہوتا، بلکہ ایک عرصے تک کیا رہتا ہے، ان کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر مختلفاً حال لے کر ہے، نصب کے ساتھ منصوب ہے، اور یہاں مختلفاً صفت کے طور پر، مختلفاً حال ہے اور مختلفاً صفت۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح لوگوں میں سے، والدواب اور چوپایوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، مختلف الوانہ ان کے رنگ بھی کیا ہیں، مختلف ہیں، کذالک اسی طرح۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ بھی اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے، والدواب بھی اور چوپایوں میں سے، والانعام اور جانور مویشی، مختلف الوانہ ان کے رنگ بھی کیا ہیں، مختلف ہیں، اسی طرح۔ اب کذالک جو ہے ایک اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے کہ اس کا تعلق پیچھے والوں کے ساتھ، پچھلے کلام کے ساتھ، کذالک یعنی اسی طرح اللہ نے ان کو کیا کیا، بنایا۔ اور ایک احتمال اس میں ہے کہ کذالک اگلے کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے العلماء، علم والے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کذالک کا تعلق گزشتہ کلام کے ساتھ ہے، یہاں سے نیا کلام شروع ہو رہا ہے، انما یخشی اللہ، تو یہاں وقف لازم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کذالک کا تعلق اگلے کلام کے ساتھ بھی ہے، تو مطلب ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر، پھلوں کے اندر، پہاڑوں میں، جانوروں میں اختلاف الوان ہے، اسی طرح خشیت کے بھی مختلف مدارج ہیں، کسی کے اندر زیادہ خشیت ہے، کسی کے اندر خشیت کم ہے، ٹھیک ہے، کسی کے اندر ہے ہی نہیں، تو دو معنی اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں من عبادہ اس کے بندوں میں سے العلماء علم والے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، انما حصر کے لیے۔ یہاں خشیت سے مراد، خشیت کہتے ہیں کسی کی تعظیم کی وجہ سے، کسی ذات کی تعظیم کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے رک جانا۔ کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کی نافرمانی سے رک جانا، یہ خشیت ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں۔ تو علماء سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں علماء، عالم کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ جو اللہ کی ذات کا جیسا اس کی ذات کو جاننے کا حق ہے اسی طرح علم رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں محض عربی کا جاننے والا، صرف نحو کا جاننے والا، عربی عبارت کو پڑھ لینے والا وہ عالم نہیں، بلکہ عالم کون ہوگا؟
جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک رکھے، جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو وہ پہچانتا ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنی تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے وہ عالم ہے۔ جو تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے وہ عالم ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا پرہیزگار بن کے رہے لیکن اب تنہائی میں ہے تو کچھ پتہ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم بکثرت الخشیہ۔ لیس العلم بکثرت الحدیث، کہ علم کا تعلق کس کے ساتھ نہیں ہے؟ کثرت حدیث کے ساتھ نہیں ہے کہ کس کے پاس زیادہ حدیث، کس کو زیادہ حدیث یاد ہے، ولیکن العلم عن خشیت اللہ، بلکہ علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے کہ کس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ خشیت کو کس طرح پہچانا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زیادہ ہوگی اس کے اندر خشیت بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہی معنی ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ ولیکن العلم عن خشیت اللہ، کہ علم کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے خوف کے ساتھ، کہ جس کے اندر علم ہوگا اس کے اندر خشیت ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے اندر خشیت نہیں ہے اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ علم نہیں۔ تو لہٰذا جس کے اندر خشیت نہیں ہے تو وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ جو شخص جس کے اندر خشیت نہ ہو، من لم یخشی فلیس بعالم، تو وہ عالم نہیں کہلائے گا قرآن کی اس اصطلاح کے مطابق۔ علماء تفسیر شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جس میں خشیت نہیں وہ عالم نہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ علم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نورانی کیفیت کا نام ہے جو بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ صحیح معنی میں جو علم ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک نورانی کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اتارتے ہیں۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پھر اس کے ظاہری اسباب ہوں، وہ اس کے ظاہری اسباب ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علم کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو خصوصی مناسبت اور تعلق رہا اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صحابہ کی جماعت میں سے بڑی اہم ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فقیہ صحیح معنی میں عالم یا فقیہ وہ شخص ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو یہ کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، دوسرا یہ کہ ان کو
نافرمانیوں کے اندر رخصتیں بھی نہ دے، نافرمانیوں کی طرف ان کو نہ لگائے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو بالکل معمون نہ کر دے، بے خوف نہ کر دے، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، قرآن کی نعمت کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں لگ گئے، مطلب یہ ہے کہ جو قرآن، وہ چیز جو قرآن سے اس کو کیا کر دے، غافل کر دے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ اس عبادت کے اندر کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو، اس عبادت کے اندر جو بغیر علم، یعنی اس کو، اس عبادت کے جس کو تقاضوں کا ہی نہیں پتا تو وہ عبادت کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اور علم، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں جس کے اندر کیا نہ ہو، فقاہت نہ ہو، حکمت نہ ہو، دانشمندی نہ ہو، اور وہ تلاوت جس میں تدبر نہ ہو اور فکر نہ ہو۔ اب یہاں سے مطلق تلاوت کی نفی نہیں کی جا رہی، یہ کہا جا رہا ہے کہ تلاوت ایسے کرنی چاہیے کہ وہ انسان اس میں کیا کرے، تدبر کرے۔ اگر کسی کو کیفیت نہیں بھی حاصل تو بہرحال تلاوت ایک مستقل عبادت، تو یہاں تلاوت سے مراد ایسی تلاوت ہے کہ وہ بس پڑھی جا رہا ہے اور اس کا دھیان کہیں اور، اس کا دھیان کہیں اور، یہ مان، تو ایسی تلاوت کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا خیر فی، مطلق تلاوت کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشیت اور خوف خدا یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ہیں، خوف خدا رکھنے والے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور الغفور، بخشنے والے، کہ اللہ کی ذات کی خشیت کیوں رکھنی ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہیں، زبردست اور غالب اور غفور، بخشنے والے۔